بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وبعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین فإن کن نساء فوق اثنتین فلہن ثلثا ما ترک وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ۔ اللہ تعالیٰ تم کو تمہارے اولاد کے سلسلے میں تاکیدی حکم دے رہا ہے کہ مردوں کے لیے عورتوں کے مقابلے میں دو عورت کے مقابلے میں دگنا حصہ ہے، ایک مرد کا حصہ دو عورتوں کے دگنا حصہ ہے۔ اگر ایک سے زائد بیویاں ہوں، دو یا دو سے بڑھ کر ہوں، تو ان کے لیے اس میت کے چھوڑے ہوئے مال میں 3 میں کا 2 حصہ ہے۔ اگر ایک بیٹی ہو تو اس کے لیے آدھا حصہ ہے شریعت کے مطابق۔ محترم حضرات و خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی آپ کے سامنے سورہ نساء کی آیت کا کچھ حصہ اور اس کا کچھ ترجمہ آپ کے سامنے آیا۔ خاص کر یہ آیتیں جو ہیں سورہ نساء کی آیتیں ہیں، وراثت سے متعلق ہیں، ترکے سے متعلق ہیں، جس میں خصوصاً مرحوم کی بیوی، اس کی بیٹیاں اور اس کے وارثین، ان سب کا تذکرہ ہے، ان سب کے حصے مقرر کیے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے خاص کر کے ان آیتوں میں، سورہ نساء کی ان آیتوں میں وارثین، جو ہر انسان کے جو وارث ہوتے ہیں، قریبی رشتہ دار، جو اصحاب الفرائض کہلاتے ہیں، جن کا حصہ مقرر ہے، وہ لوگ 12 افراد ہوتے ہیں۔ ان سب کے حصے اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا اور بیان کیا۔ 8 عورتوں میں سے 4 مردوں میں سے جو اصحاب فرائض ہیں، ان سب کا تذکرہ ہے۔ لیکن آج کا جو ہمارا جو موضوع ہے کہ اسلام میں خاص کر بیوہ کے کیا حقوق ہیں، تو سلسلہ جو ہمارا چل رہا ہے حقوق کا، اس حقوق کے سلسلے میں آج جو ہے مختصر وقت میں، کیونکہ میرے بعد اور ایک تمل میں بیان ہے مولانا ثناء اللہ صاحب کا بھی، اس لیے میں اپنے درس کو مختصر کرتے ہوئے خاص کر بیواؤں کے تعلق سے اسلام میں جو حقوق بیان کیے ہیں اس کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات یاد رکھو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے عرب معاشرے میں جن لوگوں پر ظلم ہو رہا تھا، اس میں عورتیں بھی تھیں۔ عورتوں پر ظلم ہوا، ان کا کوئی مقام نہیں، ان کا کوئی مرتبہ نہیں، ان کے لیے کوئی حق نہیں شریعت میں۔ باقاعدہ جو ہے ان پر مظالم کے پہاڑ توڑے جاتے تھے۔ اسلام سے پہلے خاص کر یہودیوں کے پاس جب عورت بیوہ ہو جاتی تھی تو اس عورت کا جو دیور ہوتا تھا یا اس میت کا جو بھائی ہوتا تھا، پورے اس بیوہ پر، اس کے جائیداد پر قبضہ کر لیتا تھا، جو چاہے وہ کرتا تھا، وہ اپنی مرضی کا مالک تھا، اور یہ ان ضعیفوں کا کوئی حصہ نہیں تھا، کوئی جو ہے ان کا پرسان حال نہیں تھا۔ اور کرسچنوں میں، عیسائیت کے اندر کوئی جو ہے قانون ہدایت کا خاص کر بیوہ سے متعلق کوئی قانون نہیں تھا۔ اور ہندوؤں کے پاس حالت اور اس سے بری تھی۔ ہندو مذہب کے مطابق شوہر مر جائے تو عورت جو ہے بیوہ ہونے کے بعد اس کا حق یہ ہے کہ وہ بھی شوہر کے ساتھ زندہ جلا دیا جائے، ستی کا رسم بولتے۔ مرد کے ساتھ عورت بھی، بیوہ عورت بھی، اس کا زندہ رہنا بیکار تھا، اس لیے اسے بھی ساتھ میں ملا کے جلاتے تھے۔ اگر وہ زندہ رہی بھی تو معاشرے میں اسے منحوس سمجھ کر رکھتے تھے، اس کی دوسری شادی کا خیال بھی نہیں ہوتا تھا۔ دوسری شادی، معاشرے میں عزت، کوئی مقام اور مرتبہ نہیں۔ شوہر ہے تب تک اسے عزت، شوہر مر گیا اس کا معاملہ ختم۔ بلکہ اسلام سے پہلے، آپ کی بعثت سے پہلے بھی بیواؤں کے ساتھ بڑا برا سلوک ہوتا تھا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے رسول بنایا، آپ نے بیواؤں کا مقام، مرتبہ، خاص کر معاشرے میں ان کی عزت
اور ان کی دیکھ بھال، ان کی حفاظت، جتنے حقوق تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص کر عورتوں کو دلایا، خاص کر بیواؤں کو آپ نے معاشرے میں جینا سکھایا، ان کی عزت کا، ان کے احترام کا، ان کی کفالت کا، ان کے اخراجات کا پورے حقوق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے۔ بس اتنا کافی ہے، ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 25 سال کے تھے، جوان تھے، عرب معاشرے میں ایک سے ایک خوبصورت عورتیں اس زمانے میں موجود تھی، اگر آپ چاہیں تو ان سے شادی کر سکتے تھے۔ 25 سال کے نوجوان عرب معاشرے میں آپ کے لیے، قریش کے خاندان میں ایک سے ایک جو ہیں سب تیار تھے شادی کو رشتہ دینے کے واسطے۔ آپ نے کس کا انتخاب کیا؟ سب سے پہلے نکاح میں حضرت خدیجہ کا انتخاب کیا، اور حضرت خدیجہ بیوہ خاتون تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے 2 شوہروں کی وفات ہو چکی تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 2 شوہر کی وفات ہو چکی تھی، ان کے بچے بھی تھے۔ آپ اس وقت جو 40 سال کی تھی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 25 سال کے تھے۔ پھر اس کے بعد جب تک حضرت خدیجہ باقاعدہ حیات تھی آپ نے کوئی شادی نہیں کی، ان سے ہی پوری اولاد ہوئی، لڑکے ہوئے، لڑکیاں ہوئی، سب جو ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی۔ سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والی بھی وہی خاتون تھی، عورتوں میں سب سے پہلے مسلمان ہونے والی، اپنی پوری دولت جو ہے اسلام کے لیے صرف کرنے والی یہی خاتون تھی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر نازک گھڑی پر بھی تسلی دینے والی، آپ کو ساتھ دینے والی جو ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، وہ چونکہ تاجر تھی، ان کے پاس دولت تھی، وہ اپنا مال جو ہے تاجروں کو دے کر کے بھیجتی تھی پرسنٹیج پر۔ لوگ جاتے تھے، تجارت کرتے تھے، نفع کما کر کے پیسے لا کے دیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانے میں تجارت ہی کرتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی انہوں نے آزمایا تجارت میں، آپ کو انہوں نے امین پایا، امانت دار پایا، آپ کے کاروبار میں، آپ کے اخلاق میں، آپ کے عادات میں، آپ کے معاشرے کے اندر جو کچھ کریمانہ صفات تھے، فاضلانہ اخلاق تھے، اسے متاثر ہو کر اپنے چچا کے ذریعے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے پاس نکاح کا پیغام حضرت خدیجہ نے بھیجا تھا۔ اس رشتے کو ہمارے رسول نے قبول کیا۔ تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ معاشرے میں، جس معاشرے میں عورت کے بیوہ ہو جانے کو لوگ معیوب سمجھتے تھے، اس کی عزت نہیں کرتے تھے، اس کا حق نہیں دیتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پریکٹیکل لائف میں سب سے پہلے اسی خاتون سے شادی کی۔ پھر اس کے بعد حضرت سودا کا نکاح ہوا، حضرت اسماء ہوں یا اس کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ ہوں، یہ الگ سلسلہ ہے۔ آپ کی 11 بیویوں میں سوائے حضرت عائشہ کے سب بیویاں جو ہیں سب بیوہ ہی تھے، مطلقہ تھے، بیوہ تھے، شہیدوں کی بیویاں تھے، جن کے شوہروں کی وفات ہو چکی تھی، جن کا پرسان حال کوئی نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ ان کی سرپرستی کے لیے ان سب سے آپ نے شادیاں کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ 11 بیویوں میں سوائے حضرت عائشہ کے کوئی باقیرہ نہیں تھی، سب جو ہیں یا تو مطلقہ، بیوہ، شوہروں کی وفات ہو چکی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے شادی فرمائی اور ان سے بڑی عزت کے ساتھ، احترام کے ساتھ ان کو زندگی میں آپ نے حقوق دلائے، بلکہ آپ نے یہاں تک فرمایا، ابو ہریرہ کی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، الساعی علی الارمل والمسکین کالمجاہد فی سبیل اللہ، جو آدمی بیواؤں کی کفالت کرنے کے لیے بھاگ دوڑ کرتا ہے، محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، یا اسی طرح مسکینوں کی کفالت کے لیے محنت کر رہا ہے، اس کی مثال اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے کے برابر ہے، یا اس آدمی کی طرح ہے جو دن بھر روزے رکھتا ہے، رات بھر قیام اللیل کرتا ہے۔ کتنا بڑا اونچا مقام، اس کے لیے جس معاشرے میں بیواؤں کو کوئی عزت نہیں تھی، اس کا دیکھ بھال کرنے والا آپ نے اس کی شان آپ نے بہت بلند فرمائی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے حدیثوں میں کہ آپ جو ہیں صلی اللہ علیہ وسلم جب چل کے جاتے تھے تو کوئی بھی بیوہ خاتون آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خدمت لیتی تھی، آپ بخوشی اس کی خدمت انجام دیتے تھے۔
بیوہ خاتون، چاہے کوئی جو ہے مسکین کیوں نہ ہو، آپ جو ہے ذرا برابر توقف کیے بغیر ان سب کی خدمت کرنے کو آپ اعزاز سمجھتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی حاجتیں پوری کرتے تھے۔ بلکہ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک وصیت بھی ہے، ارحم الارملہ والیتیم، یتیموں اور بیواؤں پر رحم کرو، یتیموں اور بیواؤں پر رحم فرماؤ بول کر حضرت علی کرم اللہ وجہہ بھی فرمایا کرتے تھے۔ بلکہ بعض روایتوں میں یہاں تک آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ارشاد فرماتے ہیں، اتقوا اللہ فی الضعیفین، سماج میں، معاشرے میں دو ضعیفوں پر ان کے حق ادا کرنے کے سلسلے میں اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ آپ نے فرمایا دو ضعیف کون ہیں؟ ایک بیوہ عورت ہے، دوسرا جو ہے یتیم بچہ ہے۔ ان دونوں ضعیفوں پر اللہ کا نام لے کر فرما رہے ہیں اللہ سے ڈرو، ان کے حق ادا کرنے کی پوری کوشش کرو، اس لیے کہ بیوہ اور یتیم دونوں کی حالت یکھی ہے۔ جس طرح یتیم بچہ جو ہے اس کا سرپرست نہیں ہوتا، اس کا خدمت کرنے والا، اس کی کفالت کرنے والا، زندگی میں اس کا ہاتھ آگے پکڑ کر اس کی ترقی کے راستے پہ لے کے چلنے والا، اس کی ضرورت پوری کرنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ جس بچے کا باپ اگر انتقال ہو جائے، جو حالت اس یتیم بچے کی ہے وہی حالت ایک بیوہ عورت کی بھی ہے۔ شوہر کی وفات کے بعد عورت جو ہے بالکل معاشرے میں پریشان حال رہتی ہے، خاص کر بیواؤں کی جو حالت ہے، ایک یتیم کی حالت کو اگر آپ سامنے رکھو وہی حالت اس کی ہے۔ لیکن اسلام یہ نہیں چاہتا کہ کوئی عورت ہمیشہ کے لیے مجبور بن کر رہے، مجبور رہے۔ زیادہ سے زیادہ سوگ منانے کی عزت جو مدت دی گئی 4 مہینہ 10 دن، اس کے بعد وہ عورت اپنا زیب و زینت اختیار کرے۔ باقاعدہ جو ہے چند حقوق اسلام نے اسے دے دیا، بیواؤں کو جو ہے باقاعدہ حقوق سے نوازا۔ پہلا حق یہ ہے کہ اگر وہ عورت بیوہ ہے، مثال کے طور پر بیوہ ہونے کے باوجود اس کے بچے اگر ہیں، ان بچوں کی کفالت جو ہے اس شوہر کے جو خاندان والے ہیں وہ کفالت کا ذمہ اٹھائیں گے۔ اگرچہ کہ بچے کی تربیت پرورش ماں ضرور کرے گی، وہ اخراجات کون اٹھائیں گے؟ خاص کر اس شوہر کے قریبی رشتہ دار، اس کے بھائی یا اس کا باپ یا اس کے جو ہے قریبی رشتہ داروں میں چاچا وغیرہ جو بھی ہیں، یہ سب جو ہیں اس یتیم بچوں کی کفالت کے سلسلے میں یہ لوگ آگے بڑھیں گے، باقاعدہ جو ہے ان کے اخراجات اٹھائیں گے۔ ایک چیز، دوسرا جو ہے بیوہ عورت کے لیے حق میراث دیا، وراثت میں حق اسے۔ اب بیوی ہے، مثال کے طور پر شوہر کی وفات ہو گئی، بچے نہیں ہیں، اگر بچے نہیں ہیں تو عورت کو جو ہے 4 میں کا ایک حصہ، سمجھو کہ 1 لاکھ روپے چھوڑ کے مرا ہے، 25 لاکھ روپے وہ عورت کا حق ہے وراثت میں۔ اگر بچے اگر ہیں تو سمجھو کہ جو ہے 8 میں کا 1 حصہ اس عورت کو جاتا ہے، باقی بچوں کو۔ لڑکے اگر ہیں تو ڈبل حصہ، لڑکیاں اگر ہیں تو سنگل حصہ۔ بھائی بہن مل کر آتے ہیں تو بھائی کو دگنا اور عورت کو سنگل حصہ۔ اگر لڑکا نہیں ہے، صرف بیٹیاں ہیں، ایک بیٹی اگر ہے، کوئی ساتھ میں بھائی نہیں، آدھا حصہ باپ کے چھوڑے ہوئے مال میں اس عورت اس بچی کو ملتا ہے۔ 1 سے زائد بیٹیاں ہیں تو 3 میں کا 2 حصہ ان لڑکیوں کو جاتا ہے۔ یہ سب قانون شریعت اللہ کی طرف سے۔ تو یہ جو ہے حق میراث بھی اسلام اسے دیتا ہے۔ پھر اسی طرح گورنمنٹ میں کوئی ہے، مثال کے طور پر ان کی وفات ہو گئی تو پنشن جو ملتا ہے وہ پنشن کا پورا حق بیوی کے لیے ہے۔ گورنمنٹ جو بھی دیتی ہے اس ورکر کے یا اس کام کرنے والے کی وفات کے بعد یہ پورا حصہ جو پنشن کا ہے وہ بیوی کا اس میں حق ہے، بلکہ پورا حق اسی کا ہے۔ پھر اسی طرح بعض حقوق میں سے یہ بھی حق ہے کہ شوہر نے اگر مہر ادا نہیں کیا تھا، ترکہ تقسیم ہونے سے پہلے بطور قرض جو ہے مہر مؤجل جو تھا وہ مہر عورت کو دلایا جائے گا۔ پھر اسی طرح بعض حق میں سے یہ بھی ہے اس کا حق کہ اس کے بچوں کی مال کی حفاظت جب تک وہ بالغ نہیں ہو جاتے اس وقت تک ان بچوں کے مال کی حفاظت
باقاعدہ یتیم کا جو سرپرست ہوگا وہ ذمہ دار ہوگا. جیسے قرآن میں اللہ فرمایا وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ، یتیم بچوں کو جو اللہ تعالیٰ نے جو حق دیا ہے اس میں سے ایک حق یہ ہے کہ اس کا جو ولی ہوگا، سرپرست ہوگا، ان بچوں کے مال کی حفاظت کرے گا. کب تک؟ جب تک کہ یہ بچے بالغ نہیں ہو جاتے، 15 سال کے نہیں ہو جاتے. 15 سال ہو گیا، بالغ ہو گئے، بالغ ہونے کے بعد بھی یتیم کا جو سرپرست ہے کچھ حصہ مال کا دے کر کے وہ بچوں کو آزمائے گا کہ وہ بچے اس مال کی حفاظت کرتے ہیں یا نہیں کرتے، یا فوراً وہ پیسے کو لے کر مال مفت دلے بے رحم کے انداز میں خرچ کر دیتے ہیں کیا، وہ بھی دیکھیں گے. اگر وہ بچوں میں سمجھ بوجھ نہیں ہے تو مال کو کچھ اور سمجھداری آنے کے بعد یتیم کا سرپرست بچوں کو مال دے گا، فوراً بلوغت کے بعد نہیں دے گا. قرآن میں اللہ نے فرمایا فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُم، اگر ان کے اندر رشد کو اگر تم پالو، سمجھداری کو تم محسوس کرتے ہو، تب ان کا مال ان کے حوالے کرو. بلوغت الگ ہے، رشد الگ ہے. بلوغت کا مطلب کیا؟ 15 سال ہو جانا، بالغ ہو جانا، جنوبی ہو جانا، جنابت غسل جنابت واجب ہو جانا اس کے اوپر، داڑھی کے بال، مونچھ کے بال سب نکل گئے تو آدمی بالغ کہلاتا. یہ الگ ہے. لیکن رشد الگ چیز ہے. قرآن جو کہتا ہے رشد کے معنی تمیز کی صلاحیت، نفع اور نقصان کو پہچاننا. پیسے ذرا دیے، آج جو ہے یتیم بچہ جو ابھی بالغ ہوا ہے ایک 5,000 روپئے دیے اس کے پاس، دے کر آزمائیں گے بازار میں جا کر وہ بچہ کیا کرتا ہے. کیا ایک ہی دن میں پورے پیسے اڑا دیتا ہے یا اس 5,000 کو ڈیولپ کرنے کی کوشش کرتا ہے؟ یہ سب جو ہے آزما کر دیکھیں گے. جب وہ پوری طرح سمجھدار نکلا تب جو ہے اس کا مال اس کے حوالے کریں گے. تو یتیم کے مالوں کی حفاظت، اس کے ماں کی کفالت، یہ سب جو ہے خاص کر بیوہ کے حقوق میں شمار ہوتے ہیں. پھر اسی طرح ولو بالفرض کوئی انتقال ہو گیا لیکن کوئی مال بھی چھوڑ کر نہیں گیا، بالکل غریب آدمی، بیوہ اور اس کے بچوں کی کفالت کا مسئلہ ہے. یہ ذمہ داری اس کے خاندان والوں کی، جو اس میں جو صاحب حیثیت ہوں گے یا جو بھی جو ہیں کمانے کے لائق ہوں گے، خاندان کے قریبی رشتہ دار، یہ لوگ جو ہیں ان بچوں کی اور ان تمام جو لوگ جو موجود ہیں اس مرحوم کے وارثین میں، بیوی، اس کے بچے وغیرہ، ان سب کی کفالت کا ذمہ اس کے قریبی رشتہ دار لوگ اٹھائیں گے فرمایا. پھر اسی طرح ایک اہم مسئلہ یہ بھی آتا ہے کہ بعض مرتبہ ایک عورت بیوہ ہونے کے بعد اسے جب رشتہ آتا ہے تو اسلام سے اجازت دیتا ہے کہ وہ شادی کر لے، چاہے وہ رشتہ چاہے آئے یا خود عورت کو خواہش ہو، تو کسی کو یہ حق نہیں ہے، اس عورت کے باپ کو، اس کے بھائی کو یا اس کی اولاد کو، کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ بیوہ کے شادی کے معاملے میں رکاوٹ بنے. اسلام یہ نہیں چاہتا کہ کوئی جو ہے پوری زندگی مجبوری کی زندگی گزارے. ٹھیک ہے شوہر کی وفات ہو گئی، عدت کے ایام گزر چکے، اگر کوئی نکاح کا پیغام دے رہا ہے یا خود عورت چاہتی ہے کہ میں شادی کر لوں، پوری زندگی ایسے گزارنا میرے لیے مشکل ہے، تو ایسی صورت میں نکاح میں رکاوٹ بننے کا حق کسی کو نہیں ہے. باقاعدہ جو ہے بیواؤں کی شادی کو اسلام پسند کرتا ہے، بلکہ حکم بھی دیتا ہے. سورہ نور میں فرمایا وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ، وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ، جن کی شادیاں ہو چکی ہیں، چاہے وہ بیوہ کی شکل میں ہوں، چاہے وہ مطلقہ کی شکل میں ہوں یا خلا لے چکی ہوں، یا اسی طرح مردوں میں سے جن کی بیویاں انتقال ہو گئی ہیں اور وہ جو ہیں ابھی بغیر بیوی کے زندگی گزار رہے ہیں، ان سب کی شادیاں کر دو. اللہ کا فرمان ہے، حکم ہے یہ. تو باقاعدہ جو ہے اولاد کو رکاوٹ بننے کا حق نہیں ہے. خود ہمارے معاشرے میں بعض مرتبہ اولاد رکاوٹ بن جاتی. باپ اگر شادی کرنا چاہتا ہے، بیوی کے وفات کے بعد دوسری شادی کرنا چاہتا ہے، جوان بچے کھڑے ہو جاتے مخالفت میں، شادی کرنا ہے تو پہلے جو ہے ہمارا حصہ ہم لوگ الگ کر دو. کیا حصہ الگ دینا تم لوگوں کو؟ اولاد کو پوچھنے کا حق ہی نہیں ہے کہ باپ سے جو ہے ہمارا حق دے دو. باپ سے حق کا مطالبہ کرنا سب سے بڑی بے ادبی، سب سے بڑی بد اخلاقی ہے.
جب تک باپ خوشی سے ہبہ نہیں کرتا یا باپ کی وفات نہیں ہو جاتی، باپ کے پراپرٹی میں بچوں کو مانگنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ لیکن ہمارے پاس ایسا ہوتا بھی ہے کہ بچے جو ہے رکاوٹ بن جاتی شادی میں، باپ سے مطالبہ کرنا شروع کر دیتے، میرا حق دے دو، میرا حق دے دو۔ انتہائی غلط بات ہے، یاد رکھو۔ میں اور ایک بات شریعت کا اصول بولتا ہوں، شریعت کا اصول بول رہا ہوں، باپ پر بچے کی کفالت کب تک واجب ہے؟ ایک سوال، اس کا جواب یہ ہے جب تک بچہ بالغ نہیں ہو گیا، بالغ ہونے تک باپ پر واجب ہے اس کے اخراجات۔ جب بالغ ہو گیا بچہ، باپ پر اس کے اخراجات واجب نہیں ہیں۔ باپ بول سکتا ہے آپ بالغ ہو چکے ہیں، اب آپ کا راستہ الگ، میرا راستہ الگ۔ آپ کو پالنے پوسنے کی ذمہ داری کب تک تھی میرے اوپر؟ بلوغت تک۔ بالغ ہونے کے بعد آپ جو ہے پڑھنا چاہتے ہیں، محنت بھی کرو، پڑھائی بھی کر لو، تجارت کرنا چاہتے ہیں، نوکری کرنا چاہتے ہیں، جاؤ۔ میں جو ہے تمہارا مسئول نہیں ہوں، تمہارے کھانے کے، پینے کے، تمہارے ٹھہرنے کا انتظام کرنا میرا ذمہ نہیں ہے۔ یہ باپ کو حق ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ہمارے باپ جو ہوتے ہیں معاشرے میں بڑے مہربان ہوتے بیچارے، آخری دم تک بیچارے جو ہے بچے 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 بول کر ان کے پیچھے اپنی زندگیاں وقف کر دیتے۔ لیکن ہمارے اولاد کا جو حال یہ ہے آج کے زمانے میں، باپ سے ہی مانگنا شروع کر دیتے، میرا حق دے دو، اب جو بھی دینا ابھی دے دو۔ نعوذ باللہ من ذالک، یہ مانگنے کا حق نہیں ہے۔ تو اسی طرح یاد رکھو، اگر بیوہ جو ہے شادی کر لیتی ہے تو شادی کرنے کے باوجود پہلے شوہر سے پراپرٹی اگر تقسیم نہیں ہوئی تھی، جب بھی پراپرٹی تقسیم ہوگی اس بیوہ کا بھی حق ہے اس میں۔ جب بھی جو پراپرٹی تقسیم ہوگی، باقاعدہ جو ہے یہ نہیں بولنا وہ بیوہ تو شادی کر لی نا۔ بعض لوگ جو ہے پراپرٹی کی تقسیم کے معاملے میں بڑی آسانی کے ساتھ یہ بول کر اسے محروم کر دیتے، غلط ہے۔ ٹھیک ہے، عورت بیوہ ہو گئی، عدت گزار دی، رشتہ آیا، رشتہ قبول کر کے شادی کر لیتی عورت، تو شادی کر لینے کی وجہ سے پہلے شوہر کی پراپرٹی سے محروم کرنے کا حق کسی کو نہیں ہے۔ دینے والا اللہ ہے، روکنے والا انسان نہیں ہو سکتا کوئی بھی۔ انسان جو ہے عورت کے حق کو، اس بیوہ کے حق کو جو ہے منع کرنا، روکنا، یہ سب ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ یہ سب جو ہے خاص کر بیوہ کے لیے اسلام میں حقوق ہیں۔ یہ جو ہے پوری زندگی شوق کی زندگی گزارنا۔ بلکہ میں اور ایک چیز بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے پاس یہ ہوتا ہے کہ عورت اگر بیوہ ہو گئی تو خاص کر وہ وفات کی عدت گزار رہی ہے تو اسے جو ہے بند کمرے میں بٹھا دیتے، یا ایسے کمرے میں، بالکل اندھیرے کمرے میں بٹھا کر اسے اپنا چہرہ تک آئینہ میں دیکھنے نہیں دیتے۔ آئینہ جو ہے کاغذوں سے بند کر دیتے، کسی کے سامنے آنے نہیں دیتے، کسی غیر مسلم عورت کے سامنے آنے سے منع کر دیتے۔ یہ سب غلط ہے بھائی۔ عورت عدت گزارنے کا مطلب کیا ہے؟ زیب و زینت چھوڑ دے گی صرف 4 مہینہ 10 دن تک۔ اس کے واسطے جو ہے ہزار قوانین، ہزار رسم و رواج بنا کر عورت کو، خاص کر بیوہ کو منحوس سمجھ کر اسے الگ تھلگ کر دینا، اسے الگ جگہ اس کے لیے الگ کر دینا، یا اسے جو ہے عدت گزارنے کے باوجود بھی اسے کوئی مقام نہیں دینا، یہ سب غلط ہے۔ اسلام جو ہے سب کے اوپر رحمان، بالکل مہربان ہے۔ اسلام چاہتا ہے کہ کسی پر ظلم نہ ہو۔ آج کوئی ایک عورت بیوہ ہوگی تو کل کوئی اور ہو سکتی ہے۔ اسلام یہ نہیں چاہتا کہ اس کے ساتھ بدسلوکی ہو، بد اخلاقی ہو، یا اسے جو ہمیشہ کے لیے معلق رکھو، یا اسے شادی کرنے میں رکاوٹ بن جاؤ، نہیں۔ یہاں تک کہ اسلام اجازت دیتا ہے کہ مثال کے طور پر کوئی عورت بیوہ ہو گئی، کمانے والا کوئی نہیں ہے، عدت کے دنوں میں بھی شریعت اسے اجازت دیتی ہے کہ وہ اپنے لیے، اپنے بال بچوں کے لیے، جب کفالت کرنے والا کوئی نہیں ہے تو جا کر کے محنت کر کے، مزدوری کر کے بچوں کے لیے کمائی بھی کر سکتی ہے، عدت کے دوران بھی، جب اس کا کوئی دیکھ بھال کرنے والا نہ ہو۔ ایسی صورت میں اسلام کتنا مہربان ہے۔ دیکھ، ضرورت پر ایک عورت جو ہے بیوہ ہے، کفالت کرنے والا کوئی بھی نہیں، ذمہ داری اٹھانے والا کوئی نہیں ہے، ایسی صورت میں خاص کر اسلام نے بیوہ خاتون کو بھی اجازت دیا وہ ضرورت پر گھر سے باہر جائے، محنت کرے، بچوں کے لیے انتظامات کرے اور اپنے لیے زندگی، عزت کی زندگی گزارنے کے لیے کچھ محنت کرے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے شریعت کی نظر میں۔
یہ کچھ خاص اہم باتیں تھیں، میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کیا، خاص کر بیوہ کے حقوق سے متعلق۔ اب اس کے بعد جو ہے دوسرا بیان ہوگا تمیل میں، آپ سنیے، انشاءاللہ آپ کو ضرور فائدہ ہوگا۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد والحمد للہ رب العالمین۔